ایک وقت کی بات ہے، ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک بوڑھی عورت اپنے 3 حسین بیٹیوں کے ساتھ ایک پرانے جھونپڑے میں رہتی تھی۔ ان تینوں میں سب سے چھوٹی بیٹی، جس کا نام کنول تھا، سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کا جھونپڑا درختوں کے اتنے اندر چھپا ہوا تھا کہ کوئی انسان ان کی جھلک تک نہیں دیکھ سکتا تھا، سوائے دن کے سورج اور رات کے چاند اور ستاروں کے۔ بوڑھی عورت دن رات اپنی بیٹیوں سے سونے جیسے دھاگوں کی کتائی کرواتی تھی۔ جب ایک تکلا بھرتا، فوراً دوسرا ہاتھ میں دے دیا جاتا۔ یوں ان لڑکیوں کو لمحہ بھر کا آرام نصیب نہ تھا۔ جب سارا کام مکمل ہو جاتا تو وہ عورت وہ دھاگے ایک خفیہ کمرے میں بند کر دیتی۔ ہر گرمی کے موسم میں وہ 2 یا 3 بار کہیں سفر پر نکل جاتی، مگر کبھی نہیں بتاتی تھی کہ یہ سونے جیسے دھاگے کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے وہ بیٹیوں کو سختی سے کہتی، اپنی نظریں ادھر الفادیر مت دوڑانا اور کسی مرد سے بات مت کرنا، ورنہ تمہارے دھاگے کی چمک ماند پڑ جائے گی اور تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ بڑی بہن زرینہ نے پوچھا، ہم کسی مرد سے بات کریں گے ہی کیسے؟ کنول نے آہستہ کہا، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ دھاگے کی چمک چلی جائے؟ بوڑھی عورت کے جانے کے تیسرے دن ایک شہزادہ حارث شکار کے دوران راستہ بھول گیا۔ تھکا ہارا وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ جب شام ہوئی تو جاگا اور ایک تنگ راستے پر چل پڑا جو کنول کے جھونپڑے تک جاتا تھا۔ لڑکیاں باہر بیٹھی تھیں۔ بڑی بہن زرینہ کو ماں کی نصیحت یاد آئی۔ وہ گھبرا کر بولی، چلو کنول، اندر چلتے ہیں۔ لیکن کنول نے کہا، میں نے کبھی کسی انسان کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا، بس ایک نظر دیکھنے دو۔ شہزادہ قریب آیا، سلام کیا اور بولا، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، بہت بھوکا اور تھکا ہوا ہوں۔ کنول نے نرمی سے کہا، آئیے کچھ کھا لیجیے۔ باتوں باتوں میں دونوں کو وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ جاتے ہوئے شہزادہ وعدہ کر گیا کہ وہ واپس آئے گا اور کنول کو محل لے جائے گا۔ کنول نے جب دوبارہ دھاگے کاٹنے شروع کیے تو دیکھا کہ دھاگا اپنی چمک کھو چکا تھا۔ وہ رونے لگی اور ماں کی باتیں یاد آنے لگے۔ رات کو بوڑھی عورت واپس آئی۔ دھاگے کی حالت دیکھ کر اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ کم بخت لڑکی، تم نے نہ صرف اپنا بلکہ اس شہزادے کا نصیب بھی برباد کر دیا۔ کنول روتی رہی۔ تبھی ایک کالا کوا پاس کے درخت پر آ بیٹھا۔ کنول نے کہا، اے عقل مند پرندے، میری مدد کرو، جا کر اس شہزادے کو میرا حال بتاؤ۔ کوا الفاڑ گیا اور شہزادے حارث کو سب کچھ بتا دیا۔ شہزادے نے پیغام بھیجا کہ وہ نویں رات آئے گا۔ نویں رات کنول چپکے سے جھونپڑے سے نکلی۔ شہزادہ آیا، اسے گھوڑے پر بٹھایا اور دونوں نکل پڑے۔ مگر بوڑھی عورت نے ایک جادوئی شیشہ کا گولا نکالا اور دعا پڑھ کر ہوا کے حوالے کر دیا۔ اے طوفانی ہوا، جو سب کچھ اڑا لے جاتی ہے، اس نافرمان لڑکی کو بہا لے جا، ہمیشہ کے لیے دریا میں دفن کر دے۔ جب وہ دونوں ایک پال سے گزر رہے تھے، اچانک گھوڑا بدک گیا۔ کنول نیچے دریا میں گر گئی۔ شہزادہ چھلانگ لگانے لگا مگر سپاہیوں نے روک لیا۔ شہزادہ ٹوٹ گیا۔ 6 ہفتے تک اپنے کمرے میں بند رہا، نہ کسی سے ملا نہ کچھ کھایا۔ آخر ایک جادوگر فہیم کو بلایا گیا۔ اس نے کہا، یہ غم ہوا نے لایا ہے، اگر چاہو تو اسے بھی ہوا کے حوالے کر دو، شاید وہ تمہیں سکون دے۔ لیکن شہزادے نے انکار کیا، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، وہ میرا دل تھی، میری زندگی تھی۔ ایک دن شہزادہ اسی پال پر گیا، دریا کے کنارے بیٹھ کر رو رہا تھا۔ اچانک دریا سے ایک آواز آئی، میں کنول ہوں بدقسمت، میرے محبوب نے مجھے یاد کیا، اب میں ہمیشہ کے لیے دریا کی مخلوق بن چکی ہوں، نہ وہ آئے گا نہ نجات کی امید باقی رہی۔ شہزادہ حیران و غمزدہ رہ گیا۔ پھر وہ زرینہ کے پاس گیا اور سب کچھ بتایا۔ زرینہ نے اسے ایک جادوئی کیک دیا جس سے وہ پرندوں کی زبان سمجھنے لگا۔ شہزادے نے پرندوں سے مدد مانگی۔ کئی دن گزر گئے، پھر ایک عقاب آیا اور بولا، اپنے جسم پر مٹی لگاؤ اور دریا میں چھلانگ لگا دو۔ جب تم بہاؤ کے ساتھ بہتے ہو تو جڑوں کو کھولو اور پہاڑی چشمے کے پاس پہنچ کر کہو، کیچوا بن، پھر واپس آ کر کہو، انسان بن۔ شہزادے نے ویسا ہی کیا اور کنول کو دریا کی جکڑ سے آزاد کر لیا۔ دونوں اپنی اصل حالت میں واپس آ گئے۔ محل پہنچ کر شادی ہوئی۔ 6 ہفتے تک خوشی منائی گئی۔ پھر ایک دن کسی نے پوچھا، کیا تم نے ان بہنوں کو بھلا دیا جنہوں نے تمہاری مدد کی تھی؟ شہزادہ شرمندہ ہوا اور کنول کے ساتھ جھونپڑے پر گیا۔ بہنوں نے زہریلا کیک بنا کر چڑیل ماں کو کھلا دیا۔ وہ فوراً مر گئی۔ ان کے جھونپڑے کے نیچے سے 50 گاڑیوں کے برابر سونا نکلا۔ انہوں نے جھونپڑا جلا دیا اور ہمیشہ کے لیے خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اگر اس کہانی نے آپ کو لمحے بھر کے لیے خاموش کر دیا ہو تو سبسکرائب ہماری خاموش محنت کی سب سے حسین آواز ہوگی، اور اگر دل نے ذرا سا بھی مسکرا دیا ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے کہ آپ کو کہانی کا کون سا لمحہ سب سے زیادہ پسند آیا۔